وقفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں محبت ہے محمد سے، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا، رو بھرے رو مدینے کی خاطر دل ہے وجو جنت چھوڑ دیں، ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، ہمیں شاہر ہمیں شاطر شجر اچھے نہیں لگتے، ہمیں شاہر ہمیں شاطر شجر اچھے نہیں لگتے، اے رب العالمین جن سروں پر تیرا سایہ نہ ہو اکثر وہ ہمیں سر اچھے نہیں لگتے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیوں، نوجوانوں، طالب علموں، جامعہ فاروقیہ کی یہ عظیم محفل ایک عظیم رات اور شہید اسلام مجاہد ختم نبوت میرے نانا جان علامہ احسان اللہ فاروقی شہید کے گلشن میں ایک خوبصورت رات، اور علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، دائیں بائیں میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے بھی میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنوں سے بات کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ میں ایک بات نہیں، تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں سے گفتگو کر اجازت چاہوں گا۔ علماء اکرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، قرآن مجید کی تقریب ہے، آؤ قرآن کی بات کرتے ہیں، نبی کے یاروں کی بات کرتے ہیں، نبی کے تابع داروں کی بات کرتے ہیں، نبی کے وفاداروں کی بات کرتے ہیں۔ لوگ نبی کے وفاداروں کو جو نہ مانے، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے۔ جو نبی کے تابع داروں کو نہ مانے، نبی کے یاروں کو نہ مانے، نبی کے گھرانے کو تو مانے مگر نبی کے ان یاروں کو نہ مانے جس نے آقا پر سب کچھ لٹایا، اپنی زندگی لٹائی، اپنا مال لٹایا، حتیٰ کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ کوئی اسے نہ مانے تو ہم اسے کیسے مان لیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے گھرانے سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بابا تو نبی کے گھرانے سے محبت تو کرتا ہوگا، پہلے نبی کے یار سے محبت تو کر، نبی کے وفادار سے محبت تو کر، اس سے محبت تو کر جس نے آ کر میرے نبی کا دامن تھاما، اس سے محبت تو کر جس نے اس وقت پر کلمہ پڑھا، اس موقع پر کلمہ پڑھا جب اپنے بھی بیگانے بن چکے تھے، جو آپ کے پیدا ہونے پر جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی وہ بھی بیگانے بابا بن چکے تھے، تو ان سے محبت کر۔ جب اس وقت میں میرے نبی کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا، اس سے صدیق کہتے ہیں، میرے نبی کا پہلا صحابی، پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ نبیوں سے کم کر رسولوں میں اعلیٰ، محمد سے ہر قدم کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ابو بکر کو نہیں مانتے، پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی، کہتے ہیں کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی تھی۔ میں نے کہا اگر تیرا عقیدہ ہے کہ تو ابو بکر کو نہیں مانتا، خلیفہ بلا فخر اگر تو ابو بکر کو نہیں مانتا تو فاطمہ ابو بکر کے پاس کیا کرنے گئی تھی؟ کہتے ہیں کہ جدار میں سے حصہ لینے کے لیے گئی تھی۔ بابا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، اکابر دیوبند اسٹیج پر تشریف فرما ہے، علامہ صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ جگہ میں اپنے اکابروں سے، میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں، میرے بڑے بتاؤ اگر فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی تھی، میرے بڑے تو مجھے یہ سبق دیتے ہیں، اکابر دیوبند تو مجھے یہ سبق دیتے ہیں، کھلی بات بتا رہا ہوں، فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی ہی نہیں تھی، فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی ہی نہیں تھی، چونکہ وہ علی کی گھر والی نبی کی بیٹی تھی۔ ہاں تیرا بیان ہے، تیرا عقیدہ ہے کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی تھی، تیرے کہنے پر مان لیا کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی تھی۔ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ بلا فخر علی ہے، فاطمہ کو تو علی کے پاس جانا چاہیے تھا نا، ابو بکر کے پاس کیوں گئی تھی؟ اور آج کے کافروں کو، آج کے منافقوں کو بتانے کے لیے فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی تھی کہ آج کے کالے کو یہ پتا چل جائے کہ فاطمہ ابو بکر کے پاس اس لیے
میں